اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا ایک خاص اور منجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی خاص اور منجرب ہے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ اخلاص کی پہلی آیت مبارک یعنی کہ قل هو اللہ احد کا خاص اور منجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے فوراً بعد لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کی مختصر سی فضیلت اور برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ سورۃ اخلاص کی شان نزول اور اس کی فضیلت کے متعلق مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہو وہ ایک وقت میں ضرور مرے گا اور دوسرا اس کے وارث بھی ہوں گے، تو اللہ رب العزت نہ مرے گا اور نہ ہی کوئی اس کا وارث ہوگا، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ باحوالہ ترمذی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس سورت سے بہت ہی محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ باحوالہ ترمذی اور مسند احمد۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسی ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کی ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی فضیلت ہے۔ آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کرواتے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدہ یعنی کہ توحید سے ہے، جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جائے اور آسانی سے زبان پر چڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں کثرت سے روایت بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ باحوالہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں بھی اسی احادیث کو بیان کیا گیا۔ تو بسم اللہ کی بھی اسی طرح بڑی ہی فضیلت ہے اور برکات ہیں۔ اگر کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو جو کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ہر کام میں خیر و برکت ہو تو وہ لوگ بسم اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں بسم اللہ کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ بسم اللہ کی برکت سے اس کام میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو
ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا، اس نے کہا کہ لکھیے بسم اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بے سے مراد اللہ تعالیٰ کی بہا یعنی کہ بلندی، اور سین سے مراد ثنا یعنی کہ نور اور روشنی، اور میم سے اس کی مراد مملکت یعنی کہ بادشاہی، اور اللہ کہتا ہے کہ معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، اور یہ آیت مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور نبی پر یہ آیت نہیں نازل ہوئی۔ اور بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکات ہے کہ جس طرح قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت مبارک یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ برکات ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہر وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات کے دن نماز اثر ادا کرنے کے فوراً بعد چینی پر کرنا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس قرآنی آیت کو یعنی کہ سورۃ اخلاص کی پہلی آیت مبارک کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس جو چینی رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس چینی کو آپ نے گھر میں استعمال کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اسے وہ چینی کھلا کر آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، کوئی جائز مراد ہے، دلی مراد ہو، اسے پورا کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی آپ چینی پر یہ عمل کر کے اس چینی کو کھا لیں۔ اگر آپ اپنا ذہن تیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ چینی استعمال کر لیں، اپنے بچوں کو بھی اس چینی کا استعمال کروائیں۔ اس عمل کی برکت سے بچوں کے ذہن میں بھی اضافہ ہوگا، بچوں کا حافظہ تیز ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اس چینی کو گھر میں رزق میں شامل کر دیں، یعنی کہ اس چینی میں شامل کر دیں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، چائے وغیرہ میں یا پھر کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں تو اس میں شامل کر لیں اور گھر میں یہ چینی استعمال کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے اس چینی کا استعمال اپنے گھر میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ یہ قرآنی آیت کو ہر جمعرات بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی آپ یہ قرآنی آیت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ آپ جمعہ کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اتنی چینی آپ نے لینی ہے کہ جو آپ پورے ہفتے میں استعمال کر سکیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ قرآنی کلمات پڑھنے سے آپ کو دنیاوی فائدے تو حاصل ہوں گے، لیکن اگر آپ یہی عمل، یہی وظیفہ اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر کریں گے تو آپ کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب آپ یہ قرآنی کلمات اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھیں گے تو قبر میں آپ کی انگلیوں کے پوڑے روشن ہوں گے، تو آپ اس عمل کی برکت سے عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوں گے۔ یہ عمل بڑا ہی بابرکت ہے، خود بھی کریں، اپنے عزیزوں وقار کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، نئی اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔